تم بھی میرے کپڑے پھاڑ دو گے، جسم کو چومو گے، پھر میرے جسم میں دلہن کے لباس میں موجود حوریہ چودھری دامل کو دیکھتے ہی چلانے لگی۔ غصے سے دامل اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا اس کے قریب آیا۔ سہاگ رات سے بچنے کا اچھا ڈرامہ رچا رہی ہو۔ دامل اس کے چھوٹے سے وجود سے اس کا دوپٹہ اتارتا، اس کی کرتی کی ڈوریوں کو کھینچتا، اس کی برنا کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ دامل نہیں جانتا تھا پہلے ہی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اسے بیڈ پہ لٹاتا دامل بے دردی سے اس کے ننھے وجود میں۔ یار تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دل بہلانے کے لیے تم لوگ اس بچی کو اٹھا کے لے آئے ہو۔ دیکھو تو صحیح کتنی چھوٹی عمر کی لگ رہی ہے۔ یار ہمیں کیا، ہمیں عورت سے مقصد ہے، اور ویسے بھی پارٹی کے لیے ایسی بچیاں ہی تو چاہیے ہوتی ہیں۔ تم لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کہاں سے اسے اٹھا کے لے آئے ہو؟ ہاشم نے حیرت سے اس بے ہوش لڑکی کی طرف دیکھا۔ یار تمہیں کیا اس سے لینا دینا؟ بس کہیں سے اٹھا کے لے آئے ہیں، تجھے پتہ ہے بہت حسین لڑکی ہے۔ ہمیں کیا، ہم اٹھا کے لے آئے، وہاں پر پھینک آئیں گے۔ ہم نے اپنی عیاشی کا سامان ڈھونڈنا تھا، لیکن یار یہ مجھے چھوٹی بچی لگ رہی ہے۔ دیکھو اس کی عمر کتنی کم لگ رہی ہے۔ یار ہمیں کیا، چل تجھے نہیں چاہیے تو تو نکل یہاں سے، ہمیں تو عیاشی کرنے دے۔ کیوں بھائی، بہتی گنگا میں ہم بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم اس کے پاس گیا، جھٹکے سے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری تو وہ آنکھیں کھول گئی، چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ باہر سے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ کمرہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی کلب کا کمرہ ہو۔ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے حوریہ ڈرتے ہوئے بولی، یہ آپ لوگ مجھے کہاں لے کے آئے ہو؟ آپ لوگ کون ہو؟ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے وہ سہمی ہوئی بیڈ کے پیچھے ہونے لگی۔ لڑکی دیکھ، زیادہ چلانے کی کوشش کرے گی تو تجھے ہی تکلیف کا باعث بنے گی۔ ہم تجھے اپنی عیاشی کے لیے لے کے آئے ہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو اچھی طرح پہچانتی تھی کہ وہ کون ہے، لیکن وہ شخص اسے بھلا کہاں جانتا تھا کہ وہ کون ہے؟ معصوم سی لڑکی جسے وہ یہاں لے کے آ چکے تھے۔ یار ویسے اس کی معصومیت دیکھ کر جی چاہ رہا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لوں۔ ہاشم کمینگی سے ہنستا ہوا بولا، چودھری ہاشم سوچ لو، اتنی چھوٹی سی بچی کو بیوی بناؤ گے؟ ایسی لڑکیاں تو محض دل بہلانے کے لیے ہوتی ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ چلو شاباش، ٹائم نہیں ہے، اٹھا کے اسے واپس بھی پھینکانا ہے اس کے گھر کے پاس۔ ہاشم کو کہاں معلوم تھا جہاں پر وہ عزت کا رکھوالا بنا ہوا تھا، وہاں سے ہی اس کے دوست اس معصوم سی لڑکی کو اٹھا کر لے آئے تھے۔ یہ آپ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے پاس آنے لگا، ہاشم کے چلتے ہوئے ہاتھ اپنے وجود پہ محسوس کرنے لگی۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، میرے پاس مت آؤ۔ وہ ڈرتے ہوئے بول رہی تھی، اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، لب کپ کپا رہے تھے۔ یار اس کے ہونٹ کتنے حسین ہیں۔ وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے اس پہ جملے کس رہے تھے اور اپنے بارے میں ایسی باتیں سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ مجھے واپس چھوڑ کے آؤ، مجھے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ روتے سسکتے ہوئے وہ چلاتی ہوئی بولی، میری جان واپس بھیج دیں گے، بس تھوڑی دیر ہمارا دل بہلا دو، ہم تمہیں اپنا دل بہلانے کے لیے لے کے آئے ہیں، اس کے بعد تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے۔ یہ کہتے ہوئے ہاشم جیسے ہی اس کے اوپر جھکا تو وہ ہاشم کے منہ پر ناخن گاڑ چکی تھی۔ آہ
یہ کہاں سے جنگلی بلی اٹھا لائے ہو؟ کس جنگل میں رہنے والی لڑکی ہے؟ کیسے ناخن مارتی ہے؟ کتنے بڑے بڑے ناخن کیے ہوئے ہیں، شرم نہیں آتی اتنے بڑے ناخن رکھتے ہوئے؟ مما نے منع نہیں کیا کیا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ رونے لگی۔ میں تم لوگوں میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ تم لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ چلتے ہوئے اس کے پاس آ رہے تھے۔ ہونٹ بہت زیادہ خشک ہوئے پڑے ہیں بیچاری کے، چلو انہیں بھگا دیتا ہوں۔ مسکراتے ہوئے جا بجا اپنا لمس چھوڑے جا رہا تھا۔ وہ چلانے لگی۔ اس کی چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، اور وہ لوگ اس وقت جس قدر ظالم لگ رہے تھے اس کے دل سے بددعائیں نکلنے لگیں۔ تم لوگ میرے پاس مت آؤ خدا کے لیے، وہ ان کی منتیں کرنے لگی۔ اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، آنکھیں بند کر رہی تھی تو آنکھوں کے سامنے ماں کا چہرہ آنے لگتا۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی، اس کی روح تک کو وہ لوگ زخمی کر رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس پر کوئی قیامت برپا ہو گئی ہو۔ وہ اس لمحے کو کوس رہی تھی جب وہ آدھی رات کو گھر سے باہر نکلی تھی۔ اسے کہاں معلوم تھا گھر سے باہر نکلنے کا اتنا بھیانک انجام ہوگا، اس کے ساتھ اتنا برا ہوگا۔ کافی وقت گزر گیا، اس کی آواز آنا بند ہو چکی تھی، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ چھوڑو یار، میرے خیال سے ہمیں واپس پھینک کے آنا چاہیے۔ انہوں نے نشے میں چور ہاشم کی طرف دیکھا۔ یار چلو، یہ کہتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ایک لڑکا باہر کی طرف لے گیا۔ کلب کی رنگین روشنیوں میں کوئی اسے پہچان نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کر کے لے جا رہے تھے۔ لاتے ہی اسے گاڑی میں پیچھے والی سیٹ پر پھینکا۔ وہ لڑکا جس نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہوا تھا بار بار اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دنیا جہان کی معصومیت تھی، بالکل وہ چہرہ اداس اور معصوم تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس میں جینے کی تمنا ختم ہو چکی ہو۔ وہ جب اس لڑکی کو یہاں پہ لے کے آئے تھے تب وہ ایسی نہیں تھی جیسی اب لگ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکے کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس لڑکی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا، اس کی ہلکی ہلکی نبض چل رہی تھی۔ یار اسے ہسپتال لے جانا چاہیے، یہ مر رہی ہے، اس نے سامنے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اپنے دوست سے کہا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، پاگل ہو گیا جو ہم اسے ہسپتال لے جائیں گے؟ تمہیں پتہ ہے ہسپتال میں لے گئے تو سیدھا سیدھا جیل میں جانے کی بات ہوگی۔ دماغ خراب کرنے والی باتیں کرتے ہو۔ ایسی غریب لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا۔ گاؤں کی حدود میں گاڑی داخل ہوئی۔ وہ بڑی سی گاڑی ایک گھر کے سامنے جا رکی جو بالکل گاؤں کی شروعات میں ہی گھر آتا تھا۔ ایک دروازے کے سامنے اس بے جان سے وجود کو پھینکا۔ اس کا سر ایک پتھر پر لگا۔ ہاشم نے نیچے جھک کر دیکھا، یار اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے۔ ہاشم تجھے زیادہ فکر ہو رہی ہے، تو اسی کے پاس بیٹھ جا، ہم لوگ واپس جا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے دوسرا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ بار بار مڑ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بے جان سا وجود دروازے کے سامنے پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں گھر کا دروازہ کھلا۔ وہ گاڑی رکنے کی آواز سن چکے تھے۔ جیسے ہی سمن بیگم باہر نکلی تو سامنے اپنی بیٹی کے وجود کو دیکھ کر چاروں اطراف دیکھنے لگی۔ فوراً سے اندر سے اس کے بھائی کو بلا کے لے آئیں، جو اسے بازو میں اٹھائے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کی حالت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔
گھر پر تو گویا قیامت برپا ہو چکی تھی۔ سمن بیگم کی آنکھوں میں آنسو بہے جا رہے تھے۔ اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے پانی پلانے لگے، ہوش میں لانے لگے، لیکن وہ ڈری سہمی سی لڑکی ہوش کی دنیا میں کہاں واپس آ رہی تھی۔ صبح کی روشنی چاروں اطراف پھیل چکی تھی، لیکن جب اسے ہوش آتا تو چیخ چیخ کر پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیا۔ اس کے وجود پہ بنے ہوئے نشان، اس کی آنکھوں کے گرد بنے ہوئے سیاہ رنگ کے حلقے جو ایک ہی رات میں پڑ چکے تھے، ہر چیز کی داستان بیان کر رہے تھے جو اس پر گزر رہی تھی۔ تامل بیٹا، یہ ہاشم آج کل کہاں ہوتا ہے؟ چودھری صاحب نے تامل کی طرف دیکھا جو ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ بابا جان، آپ کو پتہ ہوگا، آپ کا بگڑا ہوا لال ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں پتہ۔ آپ کے اور بجا لاڈ پیار نے اسے اتنا بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، میرے تو ہاتھ نہیں آتا۔ کافی دنوں سے میں نے اسے کہا ہے کہ گاؤں کے معاملات دیکھنے شروع کرو، لیکن زمینوں کا کام، گاؤں کے معاملات، ہر چیز مجھے دیکھنی ہوتی ہے۔ بابا جان، تامل ناشتہ کرتے ہوئے بولا، میں نے تامل کے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ بی جان جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، اب کی بار انہوں نے نگاہیں اٹھا کر سب کے سروں پہ بم پھوڑ دیا۔ تامل نے ایک دم سے بی جان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے بی جان؟ آپ درمیان میں شادی والا ڈھنڈورا مت پیٹیے گا۔ آپ کو پتہ ہے میرے ذمے بہت سے کام ہیں جنہیں میں نے ختم کرنا ہے۔ میں ابھی تو کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، 35 سال کے ہو چکے ہو، اس کے علاوہ بوڑھے ہو کہ تم نے شادی کرنی ہے کیا؟ بی جان کے چہرے پر دنیا جہان کی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں تامل بیٹا، اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی ہیں، اب تو تمہاری عمر ہو چکی ہے، اب تو تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ بی جان، اب لوگ تیاریاں کریں، میرے تو گاؤں کے معاملات ہی ختم نہیں ہوتے۔ بتا دیجیے گا کس دن نکاح ہے؟ وہ لاپرواہی سے کہتا ہوا اٹھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں نے گاؤں کی ایک لڑکی کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک لمحے کے لیے وہیں پر بیٹھ گیا۔ گاؤں کی لڑکی؟ ان کے گاؤں میں تو کوئی رشتے دار نہیں تھے، نہ ہی گاؤں میں اسے دور دور تک ایسا کوئی نظر آتا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو سکے۔ بی جان، کون سے گاؤں کی لڑکی؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ جتنی بی جان غریبوں کے ساتھ ہمدرد بنتی تھی، کہیں کسی غریب گھر کی لڑکی تو نہیں اس کے لیے پسند کر لی۔ تامل کو اب کی بار پریشانی لاحق ہوئی، لیکن جیسے ہی انہوں نے نام لیا، یہ سن کر تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ مطلب بی جان، وہ ایک غریب گھر کی لڑکی ہے جو آپ نے میرے لیے پسند کی ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اگر اماں سائیں نے پسند کی ہے تو تمہارے لیے اچھی ہی ہوگی۔ ماجد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے بی جان، جو آپ کو بہتر لگے، لیکن اس کے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کسی قیمت پر بھی غریب گھر کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن باقی حقیقت تو اسے بعد میں معلوم ہونی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے جسے بی جان اس کی زندگی میں شامل کرنا چاہتی ہیں۔ بچی کی طبیعت کیسی ہے؟ بی جان گھر میں داخل ہوتی ہوئی نرمی سے پوچھا۔ سمن بیگم بی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اپنے آنسو بار بار صاف کر رہی تھی۔ میری بیٹی تو جیتی جاگتی لاش بن گئی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اس کے وجود میں جان ہی نہ ہو، نہ کچھ بولتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ مجھے آپ کے پوتے سے ایسی امید نہیں تھی کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ
ایسا کریں گے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، میری بیٹی کی عزت خراب کرے گا۔ بی جان، اگر اس نے میری بیٹی کو قبول نہ کیا، اسے معلوم ہو گیا کہ اس لڑکی کی وہ عزت خراب کر چکا ہے۔ سمن بیگم کو پریشانی لاحق ہو گئی۔ دیکھو، مجھ نے خود دامل سے ایسی امید نہیں تھی کہ دامل ایسا قدم اٹھا سکتا ہے۔ مجھے تو ابھی تک خود یقین نہیں آ رہا، لیکن وہ معصوم سی بچی جھوٹ تھوڑی نہ بولے گی۔ میں اس کے بارے میں دامل سے پوچھوں گی ضرور۔ ایک معصوم سی لڑکی کی اس نے عزت کیوں خراب کی؟ بی جان سمن بیگم کو حوصلہ دینے لگیں، جو مکمل طور پر برباد ہو چکی تھی۔ انہیں یہ لگ رہا تھا اگر یہ بات گاؤں میں پھیل جائے گی تو ڈر لگتا ہے اگر انہوں نے یہ حال دیکھ لیا تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ اس کے بعد سمن، تمہیں یقین دلا رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ بی جان نے انہیں مکمل طور پہ یقین دلایا اور وہ چلی گئی، جبکہ وہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، بس ایک جگہ پر پڑی رہتی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن وہ اس بات کو بھی سنجیدہ نہیں لے رہی تھی، نہ خوش تھی نہ اداس، بالکل سکتے کی حالت میں تھی۔ کبھی کبھی رونے لگ جاتی، چلانے لگ جاتی، پورے گھر کے کو سر پہ اٹھا لیتی، بار بار کہتی وہ لوگ آئیں گے، مجھے لے جائیں گے۔ اس کی اذیت اور تکلیف سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، جس تکلیف سے وہ گزر رہی تھی۔ ہوش تو اس دن سے آئی جب اسے دلہن کے روپ میں سجایا گیا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں اماں شادی کرنی۔ وہ پھر میرے ساتھ۔ سمن بیگم کو اب کی بار غصہ آ گیا۔ چپ کر کے بیٹھ، تیری وجہ سے میری باقی بیٹیوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ شکر کر وہ تجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، دیکھو سمن بیٹا، یہ ضروری نہیں، ورنہ تمہیں معاشرے میں کوئی مرد قبول نہیں کرے گا۔ سمن بیگم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، سادگی سے۔ نکاح ہوا تھا اور سارے گھر والے حیران تھے، اتنے بڑے چودھریوں کی حویلی میں ایک عام سے گھر کی لڑکی کے ساتھ شادی کیوں کی ہے، جبکہ اس بات کا دامل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بی جان کو غریبوں سے جتنی بھی ہمدردی تھی، کم از کم حویلی کی بہو وہ کسی غریب لڑکی کو نہیں بنا سکتی تھی۔ ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، رشتہ پکا ہو چکا تھا، گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ دامل کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، بالکل بے جان مجسمے کی طرح۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ چہرے پر بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ دامل کے چہرے پر غصہ چھایا ہوا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ اس کی دادی جان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر دیں گی۔ اپنے دوستوں کی باتیں سننے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ دادی جان نے کسی قسم کی لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کی ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا، پھر اپنے سامنے چودھری دامل کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ یہاں سے اٹھ کر کہیں دور چلی جائے۔ جیسے جیسے دامل قدم بڑھاتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، وہ گھبرائے جا رہی تھی۔ خدا کے لیے میرے پاس مت آئیے گا، تم بھی میرے ساتھ وہی سب کچھ کرو گے نا جو ابھی تک ہاشم کو نہیں بھلا پائی تھی۔ اسے تو یہی بتایا گیا تھا، جس شخص نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اسی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن چودھری دامل کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔
جس قدر وہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، یہ دیکھ کر دامل کو مزید غصہ آنے لگا۔ اس کے پاس آیا، ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑا، اسے بیڈ سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اگر دامل اسے چھوڑتا تو وہ زمین بوس ہو جاتی۔ تم دونوں تو ٹکے کی عورت میری زندگی میں کیوں شامل ہوئی ہو؟ مجھے نفرت ہے تم سے، بہت زیادہ نفرت۔ اتنی نفرت کس نفرت کی آگ میں تمہیں جلا کے رکھ دوں گا۔ زبردستی میری زندگی میں شامل ہوئی ہونا، کسی اور کا داغ اپنے وجود پہ لگا کر تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو۔ کیوں ایسا کیا تم نے؟ تو وہ پہلے ہی ڈری سہمی سی لڑکی، اسے دیکھتے ہوئے دامل کو غصہ آ رہا تھا، اوپر سے اس کی معصوم سی شکل دامل کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ اسے بیڈ پہ دھکا دیتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ آپ میرے پاس آئیں گے نا؟ آپ مجھے تکلیف دیں گے نا؟ وہ سب کچھ میرے ساتھ کریں گے نا جو آپ نے اس سے؟ آگے وہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ خبردار جو تم نے بکواس کرنے کی کوشش کی، یہ کہتے ہوئے دامل اس کے اوپر جھکا۔ وہ چلانے لگی، اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ تم مجھے تکلیف دو گے نا؟ دامل کی نظر اس کی گردن پر پڑ گئی، جہاں پر انگت نشان بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو بی جان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ روتی سسکتی لڑکی کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس وقت دامل کے قدم بی جان کے کمرے کی طرف تھے۔ بی جان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی دیکھا بی جان صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ، تم نے اس معصوم سی لڑکی کے ساتھ کیوں یہ سب کچھ کیا؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ کیا نشے کی حالت میں دوستوں کے ساتھ تم نے مل کر؟ کیونکہ اس بچی نے مجھے خود بتایا ہے کہ آپ کے پوتے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی دامل بیٹا۔ مجھے لگتا تھا تم بہت زیادہ سلجھے ہوئے اور اچھے بچے ہو، لیکن جو قدم تم نے اٹھایا ہے اس نے مجھے بہت مایوس کیا۔ بی جان کی باتیں سن کر وہ تو خود پریشان ہو گیا۔ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ جھٹکے سے دور ہوا۔ بیٹا دیکھو، میں سب کچھ جانتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے اس لڑکی نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ جھوٹی مکار لڑکی، آپ ان غریب لوگوں کو نہیں جانتی کہ یہ کیسے ہیں، اس کی باتوں میں کیسے آ گئی۔ بیٹا، جس حالت میں اس نے مجھے بتایا ہے نا، اس حالت میں کوئی عورت جھوٹ نہیں بولتی، اور وہ بلا جھوٹ کیوں بولے گی یا یہ الزام کیوں لگائے گی کہ اس نے مجھے خود بولا ہے کہ آپ کے پوتے نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کی بات سن کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس نے بولا ہے کہ پوتے نے کیا۔ اس سے آگے مزید وہ کچھ سن نہیں سکا، کیونکہ یہ جو کچھ بھی اس کے دماغ میں چلنے لگ گیا تھا وہ خود سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے ہاشم کا چہرہ آ رہا تھا۔ اوہ، تو ہاشم نے اس معصوم سی بچی کی زندگی خراب کی ہے، یہ سوچتے ہوئے واپس کمرے میں آیا۔ ابھی بھی بیڈ پر سہمی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی، خوف سے بھری ہوئی آنکھوں سے دامل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ دامل نے اس کی طرف دیکھا، تبھی اس کی شکل کسی کو نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ بی جان نے اسے پردے میں ہی رکھا ہوا تھا، تو اس کا مطلب ہاشم نے اسے دیکھا نہیں۔ اگلے ہی لمحے اس کے پاس آیا،
وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، میری بات سنو، مجھے صاف صاف بتاؤ، میرے ساتھ زیادتی کس نے کی، زبردستی کس نے کی؟ دیکھو میں تمہارے ساتھ وہی سب کچھ کروں گی جو آپ کے بھائی نے کیا۔ میری بیوی ہو، میری بیوی محروم ہو جائے؟ چلو شاباش، اب مجھے بتاؤ، جس نے بھی تمہارے ساتھ یہ سب کچھ پرینک کیا ہے میں اسے سزا دوں گا۔ تامل محبت سے آئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بولا۔ نہ جانے کیوں اس بچی پر ترس آیا تھا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ وہ تو 18 سال کی تھی، لیکن اس کی عمر سے بہت کم نظر آتی تھی۔ چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسو دیکھ کر وہ مزید پریشان ہوا۔ بتاؤ نا، آپ پہلے وعدہ کریں، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، وعدہ کریں نا، آپ مجھے تکلیف نہیں دیں گے، میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو آپ کے بھائی نے میرے ساتھ کیا۔ یہ وعدہ کبھی کرتا ہوں، وہ کسی کے سامنے میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کریں گے جو آپ کے بھائی نے کیا، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ اپنا ہاتھ مس کرنے لگا، جیسے اسے یقین ہوا تھا وہ شخص وعدہ کرے گا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ میں تم سے چھوٹا سا سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جلدی اس کا جواب دو۔ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ آپ وعدہ کریں نا، میرے ساتھ ایسا نہیں کریں گے؟ وہ دوبارہ سے روتی ہوئی بولی۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ پر دامل نے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، چودھری دامل کا تم سے وعدہ ہے کہ وہ تم سے کچھ بھی نہیں کرے گا، تمہیں کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ شاباش، اب مجھے بتاؤ، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ 4 لوگ تھے، آپ کا بھائی اور ان کے دوست۔ کانپتی ہوئی آواز میں یہ کہتے ہوئے وہ دامل کو حیران کر گئی۔ 5 لوگ؟ یہ سن کر دامل کو یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ ان کی زندگی برباد کرنے میں صرف اس کا بھائی شامل نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے دوستوں کو بھی شامل کیا ہوا تھا۔ اس وقت چودھری دامل اپنی مٹھیوں کو بھینچے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ چکر اس کے چھوٹے سے بھائی اپنے کا قتل کر دیتا۔ دماغ گھومنے لگا تھا۔ وہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ چہرے کی رنگت زرد پڑ گئی۔ حویلی میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ تامل نہ جانے کتنی دیر تک سگریٹ پیتا رہا۔ جب دروازے سے کمرے میں آیا، وہ ابھی یوں ہی بے ہوش کی طرح پڑی ہوئی تھی۔ تامل نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آئی۔ اسے بازوؤں میں اٹھاتا ہوا باہر کی طرف لے آیا، گاڑی میں لٹایا۔ بالکل اس کا وجود ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے بعد تامل کو صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہوئی کہ وہ ٹھیک ہے، اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اس کی نبض بھی آہستہ چل رہی تھی، اس کی دھڑکنیں ہی بھی آہستہ تھی۔ اس کے سر کو اپنے گود میں رکھتا ہوا اس وقت وہ شہر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے ہی گاڑی شہر میں داخل ہوئی تو جلدی سے ہاسپٹل کے پاس گاڑی رکی۔ اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا ہاسپٹل لے کر آ گیا۔ اس کا چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر کبھی تامل کی طرف دیکھتی تو کبھی اس بچی کی طرف۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے نرمی سے پوچھا۔ میں ان کا شوہر ہوں، دامل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ واؤ، پھر تو آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ آپ ان کے شوہر ہیں تو کنگریچولیشنز، بابا بننے والے ہیں آپ، وہ ماما بننے والی ہیں۔ یہ سن کر دامل کا دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، دل ہی دل میں بولا، لیکن چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی تھی۔ ڈاکٹر کو اس بات پہ شک نہ ہو،
لیکن اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی اداسی، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، ہر چیز تامل کو تکلیف میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ ایک معصوم سی لڑکی جس کے لیے پہلی دفعہ تامل کے دل میں اس قدر ہمدردی جاگی۔ نہ جانے کتنی دیر تک تامل اس کے پاس بیٹھا رہا۔ جیسے ہی اسے ہوش آئی، تامل نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوا، لیٹی رہو، تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ تامل اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہتا تھا، عجیب سی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ اب کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ واپسی لانے کے بعد بھی تامل اس سے بہت نرمی سے اور محبت سے پیش آیا، مجھ سے محبت سے پیش آیا تھا، اس کا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی قسم کی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہو۔ نرمی اور حوصلے سے اسے حقیقت سے آشناس کروانا چاہتا تھا۔ صبح محبت سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اٹھانے لگا۔ اٹھ جاؤ، ابھی تک کیوں سو رہی ہو؟ ہمیں باہر بھی جانا ہے۔ وہ اسے اٹھانے کی بمشکل کوشش میں اپنی آنکھیں کھولتے ہوئے تامل کو اپنے اتنا قریب دیکھا۔ گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہو گئی۔ کچھ نہیں کر رہا، بس یہ دیکھ رہا ہوں۔ اٹھ جاؤ، سب لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر جانے لگا۔ جب اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ آپ مجھے اکیلے چھوڑ کے نہ جائیں، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک رات میں اس کا کافی زیادہ اعتماد جیت چکا تھا۔ اسے تکلیف اور اذیت سے نکالنا چاہتا تھا، اور ہاشم اس کے بارے میں وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لیکن فی الحال اس کو قبول کرنا ہے۔ اسے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اتنی آسانی سے وہ حوریہ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دور دور رہتا تھا۔ سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ اس کے بعد باہر آیا، ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ کر ہاشم نے ایک دم سے حوریہ کی طرف دیکھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ہاشم گھبراتا ہوا بولا۔ بیوی ہے میری، تامل نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ لمحہ تھا ہاشم کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال لی ہو۔ بیوی ہے؟ وہ پریشان ہو گیا۔ کیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بیوی ہے میری، تو اس میں تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ حوریہ نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کر ہاشم کی طرف دیکھا تو وہ رات حوریہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ حوریہ یہ کہتے ہوئے چلانے لگی۔ حوریہ کیا ہوا ہے؟ سبھی لوگ پریشان ہو گئے، جبکہ حوریہ یوں تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ہاشم کو دیکھتے ہی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چلانے لگی۔ حوریہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ تامل اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانا چاہ رہا تھا۔ اسے کمرے میں لے جاؤ، بی جان کے کہنے پر اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے کر آ گیا، لیکن ہر ایک چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد واپس جا چکی تھی۔ تامل نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر کیا بول کر گئی تھی؟ بی جان کہنے لگی، کیا ہوا ہے بیٹا؟ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ جبکہ ہاشم پریشانی کے عالم میں ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک کام کریں، آپ اس لڑکی کو طلاق دے دیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ میں کیوں طلاق دوں؟ وہ حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ہاشم، میں نے جتنا بولا ہے آپ اتنا کریں۔
اس لڑکی کو طلاق دے دیں، یہ آپ کے قابل ہی نہیں ہے۔ سبھی حیرت سے ہاشم کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ پھر سب کو، یہ کیوں چاہتے ہو کہ میں حوریہ کو طلاق دے دوں؟ بھائی میں کچھ نہیں چاہتا، آپ بس اس سے پہلے کہ مزید کچھ کہتا، دامل نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ذلیل گھٹیا انسان، مجھے تمہیں ایسے اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ جو تم نے قدم اٹھایا ہے پر کسی اور کی معافی نہیں ہو سکتی۔ جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ کوئی بھائی کسی کو نہیں بتائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں بھی ملے گی۔ 1-2 گھنٹہ وہ لڑکی سچے دل سے گواہی دے رہی تھی کہ اس کی مجرم تم ہو۔ یاد رکھنا تمہیں پھانسی کے پھندے پہ لٹکواؤں گا۔ ہاشم چودھری تمہارے دوستوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا۔ اس کے بابا جان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ تامل بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا فضول بکواس کر رہے ہو؟ بابا جان، اس لڑکی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر زیادتی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم تھا۔ بی جان کو لگا تھا کہ وہ سب کچھ کرنے میں گیا تھا، تبھی اسے میرے پلو سے باندھا گیا۔ میرے لیے اس لڑکی کو اپنے پاس، اپنے قریب رکھنا کس قدر مشکل ہے یہ آپ لوگ نہیں جانتی، اور اس لڑکی کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے کوئی نہیں جانتا۔ تامل یہ کہتا ہوا وہاں سے باہر جا چکا تھا اور سبھی اس کی نگاہوں کا مرکز ہاشم بنا ہوا تھا۔ اب کی بار ہاشم کو صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے آج اندازہ ہو رہا تھا کہ اس رات اس لڑکی کو اتنی بے دردی سے اس نے رون دیا تھا۔ اسی کے گاؤں کی لڑکی تھی اور اس کے باپ کا، اس کا بھائی گاؤں کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار تھے، اور اتنی بے دردی سے گاؤں کی لڑکی کو روندا گیا تھا۔ اس گاؤں کی لڑکی کو اس کی حفاظت کرتے تھے اور اس نے اپنے ہی گاؤں کی لڑکی کی عزت کو یوں تار تار کر دیا۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے پہلی دفعہ کسی لڑکی کی عزت روندی تھی اور اوپر سے مزید پچھتاوے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس کے بابا جان اس کے پاس آئے۔ ہاشم بیٹا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ تامل سچ کہہ کر گیا ہے۔ جیسے ہاشم نے اس بات میں سر ہلا دیا، زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ شرم آ رہی ہے مجھے تمہیں اپنا بیٹا کہتے ہوئے۔ بنوں گا ہی نہیں بیٹا، نہ ہی تم ہمارے خاندان کا خون ہو۔ اس قدر گرا ہوا اور گھٹیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے تمہیں کبھی نہیں بخشا جائے گا ہاشم۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ دن بدن حوریہ کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کے لیے سنبھلنا مشکل تھا۔ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آتی، چیخنے چلانے لگ جاتی، اور اسے کنٹرول کرنا تامل کے بس کی بات نہیں تھی۔ اسے سنبھال نہیں سکتا تھا۔ جو عورت اتنی اذیت اور تکلیف سے گزرتی ہے تو بھلا وہ کیسے کسی کے کنٹرول میں آ سکتی ہے؟ وہ کسی بھی مرد کو دیکھتی تو چلانے لگتی، یہاں تک کہ اپنے باپ کو دیکھ کر بھی وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیتی۔ سبھی کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ کسی بھی مرد کو دیکھتی تو چلانے لگتی، سبھی کو پریشان کر رہی تھی۔ دامل اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کی مما اس کے پاس آئیں۔ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ دامل نے نرمی سے پوچھا۔ بیٹا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کیوں مما، کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ پلیز میرے بیٹے کو موت کے منہ سے بچا لو۔ مما، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو اپنا بیٹا نظر آتا ہے، وہ معصوم سی لڑکی نظر نہیں آتی۔
صرف آپ کا بیٹا نہیں تھا، 3 ماؤں کے وہ اور بھی 3 بیٹے تھے جن کو میں پھانسی کے پھندے پہ لٹکوانے والا ہوں۔ تم اتنے بے رحم کیسے ہو سکتے ہو دامل؟ بیٹا میں تم سے رحم نہیں ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ اس گاؤں میں آج تک اگر کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے میں نے اسے نہیں بخشا، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کو بخشتی ہوں؟ بخش دوں گا، میں نے اسے اپنا بھائی نہیں مانا، میرے لیے مر چکا ہے، بابا جان نے بھی اس پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، بہتر ہے کہ آپ بھی فاتحہ پڑھ دیں، کیونکہ زنا جیسے گناہ کا کوئی معافی نہیں ہوتی، پھر چاہے سامنے باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، جو بھی ہو، اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ وہ ایسا قدم اٹھانے اسے کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے۔ بے رحم ہوں اس معاملے میں، پلیز اب چلی جائیں، کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ روم میں داخل ہوا تو اس کی نظر سوئی ہوئی حوریہ کی طرف گئی۔ دنیا جہان سے بیگانہ سو رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دامل اس کے پاس آیا، چھپ کے اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا۔ وہ معصوم سا چہرہ جو اتنی اذیت اور تکلیف میں سو جاتا تھا، وہ سارا دن گفتگو پر مسکراتا ہے، یہ بات صرف دامل ہی جانتا تھا۔ دامل کے سینے میں پناہ ڈھونڈتی، جب وہ دامل کے سینے سے لگتی تھی خود کو محفوظ ترین تصور کرتی تھی۔ وہ لمحہ دامل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا تھا۔ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، لیکن دامل کو ایسا لگتا تھا جیسے کبھی اسے زندگی میں قبول نہیں کر پائے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چلانے لگی، دامل مجھے پین ہو رہی ہے، بتاتے ہوئے بھی وہ عجیب حالت تھی۔ کیوں پین ہو رہی ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ محبت سے پوچھنے لگا۔ بہت شدید ہے، ہاسپٹل لے چلیں، دامل کے بازو کو اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے بولی۔ دامل کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ احمد رونا بند کرو، اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا۔ دامل بہت شدید، ہاسپٹل لے چلیں، دامل اس کے بازو کو مٹھی میں دبوچے بولا۔ دامل کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اچھا بند کرو، اس کی کنڈیشن بہت سیریس ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے۔ رات سے صبح ہو چکی تھی لیکن اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن اگر ہم ماں کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بچے کو نہیں بچا پائیں گے، اس وجہ سے شاید ماں کی جان چلی جائے۔ نہیں، صرف ماں کی جان بچا لیں، وہ پریشان ہو کر بولا۔ لیکن ڈاکٹر خاموش ہو گئی۔ اس وقت عدالت میں ان سب کو عمر لگ گئی، عمر قید کی سزا ہو گئی۔ ادھر عدالت میں عمر قید کی سزا ہوئی، جبکہ ادھر وہ پریشان بیٹھا ہوا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اس کے گنہگاروں گاروں کو ان کی سزا مل چکی ہے، وہ اپنے انجام تک پہنچ چکے ہیں، جبکہ وہ نہیں سن پائی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، اسے دامل کی گود میں ڈال دیا۔ میری وائف؟ دامل نے بے تابی سے پوچھا۔ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سوری، آپ کی وائف کی جان نہیں بچا پائے، کم سے کم یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پائی، وہ بہت کمزور تھی۔ ڈاکٹر نے نرمی سے حوصلہ دینا چاہا۔ اس نے بچے کی طرف دیکھا جو ہاشم کی فوٹو کاپی لگ رہا تھا، آنکھیں بھی اس کی ہاشم کی طرح تھی، مکمل طور پر وہ ہاشم کی طرح تھا۔ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مطلب وہ واقعی میں ہاشم تھا، اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو گیا۔ ہاشم ہی تھا، اس چیز کا تو اسے اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ یہ میری بیوی کا بیٹا تھا، یہ کہتے ہوئے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پر آ گئے۔ وہ لڑکی تو محض چند ماہ کے لیے
اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی اور دامل کو شاید اندر ہی اندر اس سے محبت ہو گئی اور اب وہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی گئی۔